السلام علیکم. تھینکس ٹو آل مائی ویورس جو میری ویڈیوز کو مسلسل لائک اور سبسکرائب کر رہے ہیں اور شیئر بھی کر رہے ہیں. اس وقت میں آپ سے ایک کنگ کی فنی سٹوری شیئر کروں گا اور جو کافی انٹرسٹنگ ہے اور سسپینسو اور مسٹیریس بھی ہے. ایک بادشاہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے میں بے روزگار ہوں، مجھے اپنے پاس رکھ لو. بادشاہ کہتا ہے بھائی میرے پاس بہت سارے وزیر اور مشیر ہیں اور ان کی قابلیت تم میں ہے، تم کیا ہے تم نے؟ وہ کہتا ہے میں سیاسی ہوں. یعنی کہ اس زمانے میں جو لوگ پولیٹیکل سائنس سمجھ لیں یا جو اپنا طریقے سے پڑھائی کرتے تھے مدرسوں میں، وہ اپنے آپ کو سیاسی کہتے تھے. اس نے کہا اچھا سیاسی ہو، لیکن سیاسی لوگ تو میرے بہت ہیں اور میرے کوئی جگہ خالی نہیں، صرف استبل میں ایک مینیجر کی جگہ خالی ہے، وہ لے سکتے ہو تو لے لو. کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے وہی دے دو، بے روزگار بندہ کیا نہیں چاہے گا. اب یہ چلا جاتا ہے اس کے استبل میں. 3 دن بعد بادشاہ سے پوچھتا ہے کہ بھائی میرے گھوڑے کے بارے میں بتاؤ رپورٹ، کہ میرا گھوڑا تمہیں کیسا لگا. کہ سرکار آپ کا گھوڑا جو ہے نا وہ نسلی تو ہے مگر اصلی نہیں ہے. بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ میں نے تو مصاحب سے جو گھوڑوں کی سپلائی کرتا ہے اس کا بندہ، اس سے بڑا مہنگا گھوڑا لیا تھا، اس نے مجھے بول کے دیا تھا کہ نسلی اور اصلی گھوڑا دے رہا ہوں. بلاتا ہے اس کو، کہتا ہے بھائی بتاؤ، اور جان سے مار دوں گا، مجھے دھوکہ کیوں دیا. یہ گھوڑا نسلی تو ہے مگر اصلی نہیں ہے. کہتا سرکار یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہتا پتہ کو چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ یہ نسلی ہے اور اصلی نہیں ہے، بس صحیح ہے کہ نہیں؟ کہ سرکار بالکل صحیح بات ہے، اس گھوڑے کی ماں مر گئی تھی، یہ نسل تو اچھی ہے مگر پلا بھینسوں کے ساتھ ہے. مگر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہتا وہ چھوڑو تم جاؤ. پھر یہ بلاتا ہے جو گھوڑوں کے انچارج جو اس نے بنایا ہوتا ہے، اس بندے کو بلاتا ہے، پوچھتا ہے بھائی تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا سرکار یہ گھوڑا جو ہے وہ گھاس کو دانتوں سے جو ہے نا وہ کھیڑ کے نہیں کھاتا، منہ جھکائے گائے بھینسوں کی طرح نہیں کھاتا رہتا ہے. جو کہ نسلی گھوڑا ہوتا تو دانتوں سے کھینچ کے اٹھا کے گھاس کھاتا. اس بات سے میں نے پہچانا. تو وہ اسے بڑا انعام کرام، دمبے، چنے، گندم، جوار، یہ سب چیزیں انعام میں دیتا ہے اور خوش ہوتا ہے. وہ کہتا ہے تمہارا پروموشن اب میری ملکہ کے محل میں کر رہا ہوں. ملکہ کے محل میں کر دیتا ہے. 1 ہفتے بعد یہ ملکہ کی رپورٹ مانگتا ہے، میری ملکہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سرکار جان کی امان پاؤں تو عرض کروں. کہتا ہے امان ہے بتاؤ. کہتا ہے کہ آپ کی ملکہ جو ہے نا یہ ملکہ تو ہے مگر شہزادی نہیں ہے. کہ کیا بات کر رہا ہو؟ پڑوس کے بادشاہ کی بیٹی ہے، شہزادی ہے، حسب نسب والی عورت ہے، میں نے دیکھ اس کے بچپن کی منگنی سے شادی کی ہے. کیا بکواس کہہ رہا ہے سرکار، میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، آپ پتہ کریں. یہ اپنی ساس کو پیغام بھیجتا ہے. سسر مر چکا ہوتا ہے. کہتا دیکھو تمہارے ملک پہ میں حملہ کر دوں گا، بات بہت سیریس ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ لڑکی کا کیا راز ہے؟ یہ شہزادی نہیں ہے، تمہاری بیٹی نہیں ہے. کہتا ہے آپ کو کیسے پتا؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ کہہ رہا میں 100% شیور ہوں، میں کہہ رہا ہوں، تم بتاؤ یہ سچ ہے کہ نہیں؟ کہتے سرکار سچ ہے، آپ سے جو ہماری بیٹی کی منگنی ہوئی تھی وہ بچپن میں مر گئی تھی، مگر ہم آپ کے ساتھ رشتہ داری کا موقع کھونا نہیں چاہتے تھے، اس لیے ہم نے ایک بچی گود لے لی، اور یہ بچی جو ہے یہ شہزادی بادشاہ کا خون نہیں ہے، اور یہ بات سچ ہے. اب یہ دوبارہ آتا ہے اپنے بندے کے پاس جس نے متعین کیا ہوتا ہے ملکہ کے محل میں. بولتا ہے تمہاری بات تو سچ ہے، واقعی یہ گود لی ہوئی اڈاپٹیڈ لڑکی تھی، تو تم نے کیسے اندازہ لگایا؟ کہنے لگا سرکار اس کا رویہ جو ہے نا نوکروں کے ساتھ اور اسٹاف کے ساتھ شہزادیوں والا نہیں تھا، یہ چوڑی چماروں کی طرح ڈیل کرتی تھی ان کو. بادشاہ بڑا خوش ہوتا ہے اور دوبارہ اس کو جو ہے وہ انعام میں بکرے، بھیڑیں، جوار، مکئی، گیہوں سب دیتا ہے. اور پھر اس کی پوسٹنگ اپنے محل میں کر لیتا ہے کہ اب تم میرے پاس رہو گے اور میرے محل میں میرے معاملات دیکھو گے. اب 6-8 دن بعد یہ اپنی رپورٹ مانگتا ہے کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، یہ بتاؤ. اب بڑا پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے سر
جان کی امان دے، میں آپ کو سچ بتاؤں گا، اب میری گردن مار دو گے، پھانسی چڑھا دو گے، مجھے غائب کر دو گے. کہنے نہیں، تم بتاؤ کہ سرکار آپ بادشاہ نہیں ہو، آپ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہو. اس کے تو آگ لگ جاتی ہے تن بدن میں کہ کیا بکواس کر رہا ہے. لیکن کیونکہ پیچھے 2-3 تجربے صحیح ثابت ہوئے ہوتے ہیں تو پتہ کرنا بھی ضروری ہے. اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، باپ تو مر چکا ہوتا ہے، کہتا ہے ماں کیا بھید ہے، میں بادشاہ کا خون نہیں ہوں، میں کس کی اولاد ہوں یہ بتا. کہتی نہیں بیٹا میرا بچہ ہے. وہ بدل جاتا ہے، کہتا ہے ماں میں تجھے جان سے مار دوں گا اور خود بھی مر جاؤں گا، تم مجھے سچ بتا. کہتی بیٹا بات یہ ہے کہ تیرے باپ میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت تھی نہیں، تو ہم نے دنیا سے جھوٹ بولا اور ہم کہیں دور چلے گئے 8-10 مہینے کے لیے، اور کہیں جا کے ہم نے ایک چرواہے کی بچے کو گود لیا، وہ تم تھے، اور واپس آ کے پھر ہم نے اعلان کر دیا کہ ہمیں اولاد ہو گئی. اس طرح سے ہم نے تیرے باپ کا ہی پردہ رکھا اور تو بھی بادشاہ بن گیا، اور میری بھی فیملی تباہ ہونے سے بچ گئی. اب بادشاہ بڑا سٹ پٹاتا ہے کہ جان کی امان تو میں دے چکا ہوں، اب میں کیا کروں. اب اس کے بعد آتا ہے شرمندہ کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ میں بادشاہ کی اولاد نہیں ہوں، میں بادشاہ نہیں ہوں. کہ سرکار جان کی امان ہے نا. کہتے ہیں ہاں امان ہی امان ہے، بتا. کہ سرکار بات یہ ہے کہ دنیا میں جب کوئی بادشاہ یا کوئی بڑے لوگ خوش ہوتے ہیں نا تو وہ دیتے ہیں پراپرٹی، ہیرے جواہرات. اور آپ کو میں نے 2-3 پیچھے جو سوالات مسئلے حل کر کے دیے، تو آپ مجھے دیتے ہو مرغیاں، بھیڑیں، بکریاں اور گندم، جوار، چاول، گیہوں. تو میں نے اندازہ لگایا کہ آپ بادشاہ کا خون نہیں ہوں. بادشاہوں کی ادائیں بادشاہوں میں نظر آتی ہیں. تو بادشاہ لاجواب ہو جاتا ہے اور پھر اسے گیہوں، آٹا اور یہ سب نہیں دیتا، پھر اسے سچ مچ میں وہ ہیرے جواہرات گفٹ کرتا ہے. سو دیٹس مین کہ لوگوں کے بیہیویئر بتاتے ہیں کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. تھینک یو، کیپ واچنگ مائی ویڈیوز. شکریہ.